بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت سبحان اللہ سبحان اللہ ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ سبحان اللہ والحمد للہ تعالی علی ذالک۔ حسب سابق آج کا جمعہ خطبہ جمعہ اختصار کے ساتھ مخدوم عالمین سیدات و نساء العالمین سیدات و نساء الجنہ خاتون جنت سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ سبحان اللہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کے حضور نظر ہے۔ پہلی بات دنیا میں تمام انبیاء و مرسلین کائنات کی ہدایت اور طہارت اور نجات کا پروگرام لے کر آئے۔ جب اپنی پوری جوانی پہ آ گئی دنیا تو پھر زندگی کے لیے آخری پیام آیا اور وہ ذات رسالت مآب سرور کائنات مفخر موجودات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو عالمگیر غلبہ دین اسلام ہماگیر غلبہ ہدایت و طہارت برکت و رحمت و نجات کا پیغام اور پروگرام لے کر
اس منصع شہود پر جلوہ آرا ہوئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و صحبہ و آلہ سبحان اللہ و بارک وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا آخری محبوب بن کر، سبحان اللہ آخری نبی کی شان لے کر، آخری رسول کی امتیازی خصوصیات سے مشرف ہو کر، خاتم النبیین کا خطاب لے کر تشریف لائے۔ خدا نے آخری نبی کو آخری کتاب دے کر آخری امت کے لیے آخری پیغام بھیجا۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ خدا نے اپنا سارا پروگرام سمیٹ کر ایک نقطے پر جمع کر کے رکھ دیا اور کہا میری خدائی کا سارا پروگرام بس اتنا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل بالکل، اس سے زیادہ میرا کوئی پروگرام نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اب دنیا خلقت میری ہے، امت تیری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول محبوب، میں دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتا تھا، میں تیرا پیغام دینا چاہتا تھا، تو میرا پیغام دیتا رہ۔ خدا میرے جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ تیرے جیسا کوئی نہیں۔ یا رسول محبوب، یا رسول اب دنیا کو کہہ دے جو پیغام میں لایا ہوں اس پر عمل کرتے چلو، اس پروگرام کو اپنا لو جو تمہیں میں نے دیا ہے، پھر فکر نہ کرو، رحمت اس کی ہے، شفاعت میری ہے۔ حضرات محترم، نبیوں نے آ کے دنیا میں معاشرے قائم کیے، نیک معاشرے، صالح معاشرے، اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ہر کسی نے اپنی اپنی قوم کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کی۔ کسی کی قوم ایک شہر تک محدود رہی، کسی کی ایک خطے تک، ایک ریاست تک، ایک زبان تک، ایک رنگ تک، ایک برادری تک معاشرے قائم ہوتے رہے، اور نبی مخلوق کی اصلاح کے لیے کام کرتے رہے۔ لیکن خدا چاہتا تھا کہ میں ساری کائنات کو ایسا پیغام بھیجوں اللہ اکبر، جو ایک خطے، ایک قوم، ایک برادری، ایک نسل، ایک شہر، ایک علاقے کے لیے نہ ہو، چونکہ میں سب کا خدا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے میرا پروگرام دنیا کو
سمجھانے منانے کے لیے کوئی ایسا ہونا چاہیے جو سب کا نبی ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا رسول اللہ. سب کے خدا نے سب کا نبی بھیجا. وہ آیا اکیلے خدا کا اکیلا نمائندہ. سبحان اللہ. تنہا خدا کا تنہا نمائندہ. یکتا خدا کا یکتا نمائندہ. آہا ثانی اس کا بھی نہیں, واہ سبحان اللہ. ثانی اس کا بھی نہیں. شریک وہاں نہیں, شریک یہاں نہیں. سبحان اللہ. عیب وہاں نہیں, بے شک بے شک عیب یہاں نہیں. سبحان اللہ. شک وہاں نہیں, شبہ یہاں نہیں. نقص وہاں نہیں, گمان یہاں نہیں. جسم وہاں نہیں, سایہ یہاں نہیں. ایسا نہیں. یا رسول اللہ. چونکہ یا رسول یا رسول. سب کے خدا کا رسول سب کا رسول بن کر آیا. بالکل بالکل. یا رسول اللہ. اس لیے ضروری تھا کہ یہ رسول ایسی قوم بناتا, ایسا معاشرہ قائم کرتا جو قوم اور جو معاشرہ کائنات کے اندر مثالی ہوتا. مثالی معاشرہ. آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر معاشرہ اچھا بنانا ہو تو اس کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل بالکل. تعلیم اچھی ہو, تہذیب اچھی ہو, تربیت اچھی ہو, اور کچھ معاشرے کو سنوارنے والے افراد جو عملی نمونہ بن کر سامنے آئیں, وہ اتنے اعلیٰ کردار کے مالک ہوں کہ قوم ان کے سانچے میں ڈھلتی جائے. پھر معاشرہ تشکیل پاتا ہے, اچھا معاشرہ, کامیاب معاشرہ. تعلیم اچھی نہ ہو, تربیت اچھی نہ ہو, عملی نمونے اچھے نہ ہوں, معاشرہ کبھی نہیں سدھرتا. معاشرہ صرف قانون سے نہیں سنورتا. قانون تو اچھے ہوتے ہیں, لوگ عمل نہیں کرتے. عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہ جو قانون پیش کر رہے ہیں ان کا اپنا عمل اچھا نہیں. اس لیے معاشرے خراب ہوتے ہیں. اب خدا نے اپنے نبی محبوب آخری رسول کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ دنیا کو سنوارنا ہے. میں خدا ہوں, تو مصطفیٰ ہے. میں سب کا خدا ہوں, تو سب کا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پروگرام ایسا ہونا چاہیے جو ہماری شان کے لائق ہو. سبحان اللہ. تعلیم میری ہوگی, تربیت تیری ہوگی. کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا نے کہا محبوب
تعلیم میں دیتا ہوں، قرآن بھیج رہا ہوں، یہ نصاب تعلیم ہے تیری قوم کے لیے۔ تعلیم میری ہوگی، تربیت تیری ہوگی، اور اس کے لیے محبوب چند عملی نمونے تجھے بنانے پڑیں گے، وہ بھی ماڈل تو نے تیار کرنے ہیں۔ میری تعلیم کے مطابق تربیت تیری ہوگی، اور تربیت کے اندر ایسے ماڈل تیار کر، عملی نمونے، لوگ مانتے مجھے جائیں، دیکھتے تجھے جائیں، اور چلتے ان کی راہوں پر جائیں جو تو نمونے تیار کرے۔ حضرات محترم، تربیت کے لیے مدرسہ قائم ہو گیا، اس مدرسے میں ماڈل تیار ہوئے، امت کے لیے نمونے تیار ہوئے۔ خدا نے کہا محبوب یہ کام اپنے گھر سے شروع کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تمہاری مدد کروں گا، اس کے ساتھ کوشش تم کرو، مدد ہماری ہوگی۔ یا اللہ کیا کروں؟ خدا نے کہا محبوب میں تمہیں 3 چیزیں دیتا ہوں جس کے ساتھ پوری دنیا ان کے نقش قدم پر چلے تو پوری دنیا سنور جائے۔ تمہیں ایک بیوی دیتا ہوں، پہلی بیوی، تمام بیویاں حضور کی ازواج مطہرات ہماری مائیں، بے شک سبحان اللہ۔ ان کی عظمتوں کو ہمارا سلام۔ محبوب تمہیں ایک پہلی بیوی دیتا ہوں، اس سے ایک بیٹی دیتا ہوں، اس کا ایک خامد جو تیرا داماد ہوگا، بے شک سبحان اللہ۔ بس نظام ٹھیک چلے گا۔ یہ ماڈل ہیں، یہ نمونے ہیں۔ کوئی بیوی ہو تو خدیجہ کے نمونے پہ چلے، سبحان اللہ۔ کوئی بیٹی ہو تو فاطمہ کے نقش قدم پر چلے، کوئی داماد ہو تو علی کے نقش قدم پر چلے، اور کوئی بیٹا ہو تو حسن حسین کے نقش قدم پر چلے۔ لو جناب، مدرسہ تیار ہو گیا، تربیت کا نظام بن گیا، تربیت دینے والے آ گئے۔ یہ کون تھے؟ جن کو خدا نے ازل سے امت کی تربیت اور ہدایت کے لیے چن رکھا تھا۔ ان کی شان سنو۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے قرآن کی واہی لے کر اترے، ہر قدم شکست سنگ صنمی ہے، ہر دم بہار رنگ ارمی ہے، اشجار ہیں کہ جھوم رہے ہیں،
احجار ہیں کہ قدم چوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق کا نغمہ زبان سے گاتے ہوئے محبوب خدا غار حرا کی چوٹیوں سے اترے، سرزمین مکہ کی طرف آہستہ آہستہ رواں دواں پا بجولاں، خدا کی واہی کا نغمہ زبان پہ ہے۔ قدم اٹھاتے اٹھاتے کعبے کے قریب خدیجہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ حضور اس شان سے آئے خدیجہ کے دروازے پر، ام المومنین سیدہ طاہرہ خاتون اول رضی اللہ عنہا، ان کی عظمتوں پر ساری دنیا کی مائیں قربان جائیں۔ اس شان سے حضور آئے کہ فرش پہ شوق سجود تھا اور عرش پہ ذوق درود تھا۔ حضور اندر داخل ہوئے، زبان پہ قرآن ہے، ماتھے پہ نور ہے، رخسار پر انوار ہیں، لب ہل رہے ہیں، انوار برس رہے ہیں، جسم پہ کپ کپی سی طاری ہے، فرما رہے ہیں زملونی زمبلونی، مجھے کمبل دے دو۔ خدیجہ مجھے کپ کپی سی لگی ہے۔ خدیجہ عرض کرتی ہیں حضور میں قربان، آج آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمایا مجھے کچھ ہو گیا ہے، مجھے آج کچھ ہو گیا ہے۔ کھڑی ہیں عرض کرتی ہیں پہلے بتاؤ تو کیا ہو گیا ہے؟ حضور مسکرائے، خدیجہ تجھے شاید پتا ہے کہ نہیں، تجھے پتا ہے میں کیا ہو گیا ہوں؟ ذرا بتاؤ تو آپ اپنی زبان سے آپ کیا ہو گئے؟ فرمایا تھا تو ازل سے، پر اظہار آج ہو گیا۔ کیا اظہار ہوا؟ میں خدا کا نبی ہوں، میں خدا کا رسول ہوں۔ جب خوشی کے ساتھ یہ کہا تو خدیجہ زیادہ خوشی میں مسرور ہو کر جھوم کے کہتی ہیں یہ تو میں پہلے ہی مانتی ہوں، یہ تو میں سبحان اللہ۔ آپ نے آج زبان کھولی ہے نا، میرا دل پہلے ہی مان چکا ہے۔ ہاں پھر کہیے یہ تو میں پہلے ہی مانتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، نہ آپ بولے نہ میں بولی، آج آپ بولے تو میں بھی بول پڑی۔ عورتوں میں سب سے پہلے جس نے ایمان کا اعلان کیا، اظہار کیا، وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ عنہا۔ کون خدیجہ؟ جن دنوں حضور غار حرا میں مصروف ذکر و عبادت رہا کرتے تھے، ان دنوں کی ایک بات ہے کہ ایک رات سر شام سیدہ خدیجہ اپنے ہاتھوں پہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں اٹھا کر مکہ شہر سے چلیں، جبل نور کی چوٹی پر غار حرا کی خلوت میں خود پہنچی، حضور کی خدمت کے لیے کھانا لے کے حاضر ہوئی۔ ابھی خدیجہ کے قدم غار سے باہر تھے، خدا نے جبریل کو کہا
خدیجہ کے قدم غار میں بعد میں پہنچے، تیرے قدم پہلے پہنچے۔ یا اللہ حکم، خدا نے کہا جبریل جلدی جا، میرے محبوب سے جا کے کہہ دے کہ آپ کے لیے کھانے پینے کی چند چیزیں لے کر خدیجہ دروازے پہ پہنچنے والی ہے۔ جب خدا کہتا ہے کہ جب خدیجہ دروازے سے اندر قدم رکھے، قبل اس کے کہ وہ تمہیں سلام کہے اور قبل اس کے کہ تم اسے سلام کہو، پہلے خدیجہ کو خدا کا سلام کہنا، پہلے خدیجہ کو خدا کہتا ہے خدیجہ کو میرا سلام ہو۔ خدا نے کہا محبوب قبل اس کے کہ آپ اس کو سلام کہیں وہ آپ کو سلام کہے، پہلے خدیجہ کو کہنا خدا تجھے سلام کہہ رہا ہے، خدیجہ پہ میرا سلام ہو، خدیجہ کو میرا سلام ہو۔ خدیجہ کا قدم غار حرا میں بعد میں پہنچا، خدا کا سلام خدیجہ پر پہلے پہنچ گیا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں، نبی پاک کے غلاموں، کوئی دنیا میں ایسی خاتون تو بتاؤ جس پر خدا کا سلام آتا ہو۔ یہ خدیجہ کی شان ہے، یہ فاطمہ کی اماں کی شان ہے، یہ حسنین کی نانی کی شان ہے، یہ ہماری ماں کی شان ہے، ام المومنین کی شان ہے جس پر خدا کا سلام آیا، سلام آیا، خدا کا سلام آیا۔ اللہ، یہ وہ فضیلت ہے سیدہ خدیجہ کی جس فضیلت میں ان کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ثانی نہیں۔ عورتوں میں یہ مرتبہ فقط سیدہ خدیجہ کو ملا۔ حضرات محترم، جس خدیجہ کو خدا نے سلام کے لیے چنا، اپنے سلام کے لیے، اپنے محبوب کی زوجیت کے لیے چنا، وہ ہے پہلی مومنہ، وہ ہے اسلام کی پہلی خاتون، مومنہ اول، موقنہ اول، محسنہ اول، رفیقہ اول، عفیفہ اول، عتیقہ اول، زوجہ اول، خاتون اول۔ یہ مرتبہ خاتون اول کا سجدہ خدیجہ کو سجتا ہے اور کسی کو نہیں سجتا۔ ہمارا سلام ہو ام المومنین سیدہ خدیجہ کی بارگاہ کے ذروں کو۔ آج سیدہ خدیجہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلا کے قبرستان میں آرام فرمائے، سلام اللہ علیہا، انہی کے بطن اقدس سے، انہی کے بطن اقدس سے وہ شہزادی تشریف لائیں جن کو سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچے، جنت میں پہنچے، جنت کے گل بوٹے دیکھے، جنت کی بہاریں
لوٹی، رحمت کے نظارے حاصل کیے، ایک پھل ایسا بھی استعمال فرمایا جس کی خوشبو میرے نبی کے دل و دماغ میں بس گئی۔ جنت سے معراج سے واپس بھی آئے تو اسی میوے کی خوشبو کا دل و دماغ پہ غلبہ رہتا، کبھی ایک بار پھر ایسی خوشبو سونگھوں، تا آن کے نبی منتظر رہے اور سیدہ فاطمہ تشریف لائیں۔ جب نبی نے اپنی شہزادی کو اٹھایا تو فاطمہ کے جسم سے وہی خوشبو آئی، وہی خوشبو۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشم رائحۃ الجنت من فاطمہ او کما قال، حضور زندگی بھر جب جنت کے اس میوے کی خوشبو سونگھنے کی آرزو اپنے دل میں پاتے تو فاطمہ کو سونگھ لیتے۔ معلوم ہوا وہ جو خوشبو معراج کی رات جنت میں سب سے اعلیٰ سونگھی تھی وہ فاطمہ کی خوشبو تھی۔ سبحان اللہ، بالکل بالکل، سبحان اللہ۔ فاطمہ کو جنت کا ثمرہ کہہ لو سبحان اللہ، تو یہ بھی ٹھیک ہے، جنت کو فاطمہ کا شجرہ کہہ لو یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ سمجھے نہیں میری بات، پھر سمجھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، حدیث میں نے سنا دی۔ چاہو تو فاطمہ کو جنت کا ثمرہ کہہ دو، چاہو تو جنت کو فاطمہ کا شجرہ کہہ دو، ذرا سارے مل کے بولو، ذوق سے بولو، شوق سے بولو، ہاں سبحان یا رسول اللہ، یا رسول۔ فاطمہ کونین کی سرتاج ہے، خدا کی قسم، فاطمہ کونین کی سرتاج ہے، عظمتوں کی آخری معراج ہے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ جب بھی میری زبان پہ سیدہ فاطمہ کا نام آتا ہے میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، میں ڈرتا اس لیے ہوں کہ اس پاکیزہ ہستی کے پاکیزہ نام کو زبان پر لانے کے میں قابل بھی ہوں، ڈرتا اس لیے ہوں کہ وہ بتول ہیں، وہ جنت کی کلی ہیں، وہ زہرا ہیں، وہ ثمرۂ جنت ہیں، وہ جنت کی خوشبو ہیں۔ ڈرتا اس لیے ہوں کہ ان کی ذات پر طہارت کی آیتیں اتری ہیں، ان کی پاکی کا خدا گواہ ہے، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، ان پر تطہیر کی آیتیں اتری ہیں، ان کی چادر تطہیر کا فرشتے طواف کرتے ہیں، وہ حسنین کی اماں ہیں، وہ امت کی محسنہ ہیں،
وہ اس امت کو بخشوانے والی ہیں، ان کی بڑی شان ہے، ان کی بڑی عظمت ہے، ان کا بڑا رتبہ ہے۔ ان کا نام لینے کے لیے زبان کا وضو ہونا چاہیے۔ سنو مسلمانوں، ان کا نام سننے کے لیے بھی کانوں کا وضو شرط ہے۔ یہ اتنا مقدس نام ہے کہ اس نام کی تطہیر اور تقدیس کو میرا سلام ہو، تمہارا سلام ہو، ہمارا سلام ہو۔ ہاں، جس چادر تطہیر کے سائے میں حسنین پلتے رہے، سبحان اللہ، وہ کوئی معمولی شان والی ماں ہے؟ ہائے، اس کی کس کس شان کی بات کروں، اس کے بیٹی ہونے کی بات کروں، اس کے بیوی ہونے کی بات کروں، سبحان اللہ، یا اس کے ماں ہونے کی بات کروں، سبحان اللہ، ان کو جس حیثیت سے جانو اور مانو، ان کی ہر حیثیت بے مثال ہے۔ آہا، سوچو تو صحیح، سبحان اللہ، ماں ہے تو حسنین کی، سبحان اللہ، بیوی ہے تو علی کی، بیٹی ہے تو نبی کی۔ اے سیدہ، ہم غریبوں کا سلام قبول کرو اور ہماری شفاعت کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم تمہیں اپنی بخشش کا وسیلہ مانتے ہیں اور جانتے ہیں۔ بالکل آمین۔ ہمارا سلام عقیدت قبول فرماؤ، سلام مودت قبول فرماؤ۔ آپ کا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں ملک الموت آتے ہوئے ڈرتا رہا۔ جب آپ گھر میں ہوتی ہیں تو جبریل بھی کانپتا ہے۔ بے اجازت جس کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، فرشتے ڈرتے ہیں، ہم کون؟ مسلمانوں، سیدہ پاک وہ ہے جس کے گھر میں بے اجازت جبرائیل، جس کے گھر میں بے اجازت اسرائیل، کچھ سمجھ رہے ہیں؟ اسرائیل، خود اسرائیل۔ تفسیر روح البیان نے روایت نقل کی، فاطمہ سیدہ طیبہ نے عرض کی، یا اللہ، میرے گھر پر، میری چادر پر پردے کی آیتیں اتری ہیں، تطہیر کی آیتیں مجھ پہ اتری ہیں۔ ملک الموت سے کہہ دے پردہ میرا ہے، میں پردے کی مالکہ ہوں۔ جان نکالنی ہے تو مولا خود نکال لینا، ملک الموت کو میرے پاس نہ بھیجنا۔ بے اجازت جس کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ مسلمانوں، کوئی دنیا میں ایسی عورت بتاؤ، دکھاؤ، سناؤ، چیلنج ہے، سبحان اللہ، بے اجازت جس کے گھر میں اسرائیل آتے اللہ۔ ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دو، اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ. کون سیدہ؟ انما سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی فاطمہا وذریتہا عن النار یوم القیامہ. اہل سنت کے علماء لکھتے ہیں سبحان اللہ. سیدہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ فاطمہ کا معنی بچانے والی، ہٹانے والی، محفوظ رکھنے والی، دور رکھنے والی، نجات دینے والی، چھڑا لینے والی. چونکہ خود فاطمہ اور فاطمہ کی اولاد قیامت کے دن عذاب دوزخ سے آزاد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس لیے اس کو فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ. کہتے ہیں جی سید سارے نور ہیں. ہاں جی سبحان اللہ. ہاں جی بولو. سید سارے نور ہیں. سبحان اللہ. یہ تو بشریت کے جامع میں نورانیت کا ظہور ہیں. سبحان اللہ. سید سارے نور ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سید کبھی غلط عقیدے والا نہیں ہو سکتا. جو غلط عقیدہ ہو وہ سید میں نہیں. بالکل بالکل سید نہیں. بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدو اللہ اللہ. تمہاری عظمتوں کو ہمارا سلام. تم بڑی شان کے لوگ ہو. ہاں. اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی خالص سید کو گناہ کرتے دیکھو تو یوں سمجھو ہے تو موتی مگر کیچڑ لگ گیا. نہیں سمجھے؟ موتی کو کیچڑ ہے، قیمتی ہیرا کیچڑ لگ گیا ہے دھل جائے گا. صحیح. سبحان اللہ. اس کی اصلیت خراب نہیں ہوتی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اس گھرانے کی کوئی کیا شان بیان کرے. سیدہ نے اس امت کی ہدایت اور تبلیغ کے لیے اپنی گود میں 2 بچے پالے. سبحان اللہ. اب مجھے کہنے دو اللہ اکبر اللہ اکبر. اے سیدہ کون سیدہ؟ سبحان اللہ. وہ جس نے معزز کیا سبحان اللہ. گھرانے کو، سبحان اللہ. حسین پال کے دیا زمانے کو، جہاد سے حسین پال کے دیا، زمانے حسین پال کے دیا زمانے کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدہ نور کے سانچے میں ڈھلی تھیں. سیدہ نے اپنے نور کے سانچے میں اپنے بچوں کو بھی ڈھال لیا. اللہ اللہ اللہ. آہا ایک بار سبحان اللہ کہہ دو. علامہ اقبال، علامہ اقبال درویش لاہور، ترجمان پاکستان، سبحان اللہ. قائد مشرق، سبحان اللہ. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. کیا بات کہہ گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں. اقبال کہہ گیا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا
عزیز۔ حضرت مریم کو اللہ نے اس زمانے کی عورتوں پر فضیلت دی۔ سبحان اللہ۔ قرآن ہے۔ اقبال کہتا ہے اس زمانے کی عورتوں پر مریم کو فضیلت دی ایک نسبت کی وجہ سے۔ وہ نسبت کیا تھی؟ از یک نسبت عیسیٰ، وہ عیسیٰ کی ماں تھی علیہ السلام، افضل ہو گئی ایک نسبت سے۔ اقبال کہتا ہے جس کو 3 نسبتیں مل جائیں اس کی شان کیا ہوگی۔ سنیے اقبال کیا کہتا ہے۔ سیدہ پاک کو 3 نسبتیں ایسی ملیں کہ دنیا میں اور کسی عورت کو نہ ملی۔ پہلی نسبت پہلی نسبت کیا ہے کہ بیٹی ہے سید الانبیاء کی، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، اولین و آخرین کے امام جو رحمت للعالمین ہیں ان کے جگر کا ٹکڑا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، نور چشم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، ایک نسبت۔ دوسری بانوے آن تاجدار حل عطا، زوجہ ہے، بیوی ہے، کس کی؟ اقبال کے لفظوں میں بانوے آن تاجدار حل عطا، مولا علی مشکل کشا شیر خدا، مولا علی مشکل کشا۔ دیکھا اقبال کا عقیدہ؟ علامہ اقبال بھی سنی ہے، کیا کہتا ہے؟ مولا علی مشکل کشا۔ ذرا میرے ساتھ مل کے بولو مزہ آ جائے۔ مولا علی مشکل کشا، مشکل کشا شیر خدا، مشکل کشا کی بیوی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تیسری نسبت مادریاں قافلہ سالار عشق، ہائے مادریاں مرکز پرکار عشق۔ اقبال کہتا ہے سیدہ ماں ہے حسین کی۔ حسین کون ہے؟ مرکز پرکار عشق، عشق کی جو پرکار ہے اس کا مرکز حسین ہے۔ مادریا مرکز پرکار عشق، عشق کی پرکار کا مرکزی نقطہ حسین ہے اور فاطمہ حسین کی ماں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مادریاں قافلہ سالار عشق، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عشق کے جب قافلے ازل سے چلے ابد کی طرف، تو عشق کے قافلوں کا سالار حسین ہے، عشق کے قافلوں کا سالار اور فاطمہ حسین کی ماں ہے۔ یہ 3 نسبتیں بیان کر کے اقبال کہتا ہے
اب ذرا دل تھام کے بیٹھو، جگر تھام کے بیٹھو۔ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ۔ میں سنی ہوں شریعت مصطفیٰ کا لحاظ رکھتا، اقبال کہتا ہے شریعت مصطفیٰ سے ڈر لگتا ہے کہیں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ پر خاک او پاشید میں، ورنہ میرا جی چاہتا ہے اس امت پر جو احسان فاطمہ نے کیا، اس امت کی تربیت کے لیے جس طرح حسن و حسین پال کے فاطمہ نے دیے۔ اقبال کہتا ہے اگر شریعت کا لحاظ نہ ہوتا لوگ کعبے کا حج کرتے، میں فاطمہ کی قبر کا تباہ، میں فاطمہ کی قبر کا تباہ۔ واہ اقبال، واہ اقبال تو کیا کہہ گیا۔ یہ اقبال کہہ رہا ہے، فتوے اقبال پر لگاؤ اور مل کے سارے۔ اقبال کہتا ہے ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ خبر خاک او پاشید میں۔ لوگوں میرا دل چاہتا ہے تم کعبے کا طواف کرو، میں فاطمہ کی قبر کا طواف کروں، تم کعبے کی طرف منہ کر کے سجدے کرو، میں فاطمہ کی قبر کی طرف سجدے کروں۔ سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ۔ ہائے لیکن اقبال کہتا ہے حق تو یہی تھا لیکن شریعت نے مجھے روک دیا، میں نے شریعت کا غلبہ، شریعت کی بالادستی قبول کر لی ہے۔ اگر شریعت کا یہ قانون نہ ٹوٹتا تو فاطمہ سزاوار ہے، حقدار ہے اس بات کی کہ میں اس کی عظمتوں کے آگے اس کی قبر کا بھی طواف کروں اور اس کی قبر کو اپنا کعبہ سمجھوں۔ ہائے ہائے کون فاطمہ، سبحان اللہ، آہا کون فاطمہ، سبحان اللہ، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، اور سنو اپنے ابا کی امت کو تربیت کس طرح دی، سبحان اللہ، ماؤں کو تربیت دی، بیٹیوں کو تربیت دی، سبحان اللہ، بچوں کو تربیت دی۔ کس طرح فاطمہ نے اپنے گھر میں جھاڑو دے کر، سبحان اللہ، چکی پیس کر، سبحان اللہ، جھولا جھلا کر، سبحان اللہ، بچوں کو قرآن کی لوریاں سنا کر، سبحان اللہ، آہا پانی کے مشکیزے اٹھا اٹھا کر، ایسے بچے امت کے معاشرے کو سنوارنے کے لیے ایسے بچے جنم دیے، ایسے بچے تیار کیے جو ساری امت کے لیے نمونہ بن گئے، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، نظام قرآن کی خاطر، نظام مصطفیٰ کی خاطر۔ فاطمہ نے ایسے بچے جنم دیے جنہوں نے حد کر، ایک حسن تھا ایک حسین تھا، دونوں ہم شبیہ رسول تھے، دونوں کو جب اکٹھا کیا جاتا تو شبیہ رسول بنتی۔ حضور نے فرمایا سر سے لے کے ناف تک حسن میرا شبیہ ہے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حسین میرا ہم شبیہ ہے۔ ایسے شہزادے سبحان پیستی تھی خود شہنشاہ زادی،
کوئی چکی کی قسمت تو دیکھے، سبحان اللہ، پیستی تھی خود شہنشاہ آزادی، شہنشاہ آزادی، چکی شہنشاہ آزادی۔ آج کل کی بیٹیوں، تم کہاں کی شہزادیاں ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ بالکل بالکل، وہ رحمت للعالمین کی شہزادی ہے، پیستی تھی خود شہنشاہ آزادی۔ کوئی چکی کی قسمت تو دیکھے، چکی کی قسمت، کوئی چکی کی قسمت تو دیکھے۔ لب پہ قرآن کی آیتیں اور گود میں ہے نبی کے نواسے۔ اس شان سے بچوں کو پالتی رہی۔ آہا، سبحان اللہ، ایک امت کے لیے زہر پی کے شہید ہو گیا، ایک اس امت کے لیے گردن کٹا کے شہید ہو گیا۔ کتنا فکر تھا اس امت کا ان کو، کیونکہ وہ اس امت کو سنوارنے آئے تھے، وہ اس امت کو سدھارنے آئے تھے، وہ اس امت کے لیے نمونہ تھے، پریکٹیکل تھے، ماڈل تھے۔ وہ اس امت کے لیے ایک مکمل مجسم نمونہ بن کے آئے تھے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطراتی، میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ایک خدا کا قرآن، ایک اپنی اہل بیت۔ جب تک ان کے ساتھ متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ حضرات، امت کے ساتھ یہ درد، امت کا یہ غم میرے نبی کے گھرانے کا خصوصی مشن ہے۔ کبھی حضور ہمارے لیے غاروں میں روتے رہے، کبھی سیدہ ہمارے لیے سجدوں میں روتی رہی، اور پھر حسنین بھی ہمارے لیے سارا خاندان کٹا کے لٹا کے جام شہادت نوش فرما کے نانے کی امت کی بخشش کی دعائیں کرتے چلے گئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ حضور کے گلشن رسالت کے پھول ہمارے لیے روتے رہے، بدر میں، احد میں، کربلا میں۔ وہ پھول ہمارے لیے مسلے گئے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، مرجھایا۔ نبوت کی ان کونپلوں کو ہمارا سلام، گلشن رسالت کے پھولوں کو ہمارا سلام۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا عجیب بات فرما گئے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اور آج پھر کہتا ہوں، اگر ہمارے متعلق کسی کو یہ شک ہو، دو قسم کے لوگوں کو شک ہے۔ میرے متعلق وہابیوں کو یہ شک ہے کہ یہ شیعہ ہے، اور شیعوں کو یہ شک ہے کہ یہ سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ شیعہ حضرات سے پوچھو، وہ کہتے ہیں یہ تو سنی ہے، سبحان اللہ، وہابی کہتے ہیں شیعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ پر الزام لگا، وہ اہل بیت کے بڑے محب تھے، سبحان اللہ، ان پر الزام لگا کہ یہ شیعہ ہے، اللہ، امام شافعی پر رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے فرمایا، ان کان الرفض حب آل محمد سبحان اللہ، فلیشہد ثقلان انی رافض۔ سبحان اللہ۔ اچھا لوگوں، اگر تم اہل بیت کی محبت کو شیعہ ہونا سمجھتے ہو تو چلو گوارو میں شیعہ سے ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ میں شیعہ تو نہیں، میں سنی ہوں،
لیکن تم نے حب اہل بیت شیعوں کے پلڑے میں ڈال دی، ہاں بالکل بالکل، جو ایمان کا حصہ ہے، یہ کہو اور خود خالی ہو گئے۔ سنو سنو، اگر تم حب اہل بیت کو رافضی ہونا کہتے ہو تو حب اہل بیت کبھی نہیں چھوڑوں گا، تم جو مرضی کہو۔ جو امام شافعی نے فرمایا میں بھی وہی کہتا ہوں، ہاں بالکل سبحان بالکل، اللہ، ہم حب اہل بیت نہیں چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑ سکتے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ وہ ہمارے لیے روتے رہے، سبحان اللہ، دعائیں کرتے رہے۔ سبحان اللہ، قرآن کی آیت اتری، سبحان اللہ، وَإِن مِّنْهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ محبوب، تیری امت کے جتنے گناہگار ہیں میں ان کو دوزخ سے ضرور گزاروں گا، ان کو دوزخ سے گزار کر پھر جنت میں بھیجوں گا، انہیں دوزخ میں جانا ہی پڑے گا۔ تیری امت کے گناہگاروں کو دوزخ میں جانا ہی پڑے گا۔ مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں، وقت نہیں، صرف اشارہ کروں۔ جب امت کے گناہوں کے بارے میں خدا کا یہ جلال دیکھا، خدا کا غضب دیکھا، تو حضور رو پڑے، اتنا روئے کہ کھانا پینا چھوٹ گیا، اتنا روئے کہ بول چال چھوٹ گئی، اتنا روئے کہ مدینے کے شہر میں دل نہ لگا، کسی کو بتائے بغیر نکل گئے مدینے سے اکیلے۔ جبل سلعہ کے دامن میں ایک غار تھی، اس غار میں جا کر 3 دن تک روتے رہے۔ مدینہ اجڑ گیا، منبر و محراب پہ اداسی چھا گئی، مدینے کی گلیاں سونی ہو گئیں، ریاض الجنت بھی حضور کی جدائی میں اداس ہے، صحابہ پر قیامت ٹوٹ پڑی، حضور نظر نہیں آتا، تلاش جاری ہے۔ سیدہ پر کوہ غم ٹوٹا، سیدہ اپنے حجرے میں رو رو کے بے ہوش ہو گئیں، میرے ابا حضور کہاں ہیں؟ اور حضور اس امت کے غم میں رونے کے لیے جنگلوں میں نکل گئے، میرے لیے روتے رہے، تیرے لیے، تمہارے لیے، او ہمارے لیے۔ اتنا رویا نواسوں کے غم میں نہیں۔ او سنیو، او مسلمانوں، مجھے قسم ہے رسول پاک کی زلفوں کی، جتنا وہ ہمارے غم میں روئے ہیں، جتنا میرے اور تیرے غم میں روئے ہیں، اتنا تو اپنے نواسوں کے لیے نہیں روئے، اتنا رویا نواسوں کے غم میں نہیں جتنا امت کی خاطر ہے رویا نبی۔ ہائے، بات مختصر ہے، آخری لفظ کہتا ہوں۔ صحابہ کی ٹولیاں مدہوشی کے عالم میں مدینے کے چاروں طرف پہاڑیوں میں حضور کو تلاش کرتی پھرتی ہیں، تا آ کے جبل سلا پہ صحابہ کا ایک وفد، ایک گروہ جبل سلا کے قریب گیا، وہاں دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے اور وہ اداس پھر رہا ہے۔ جب صحابہ کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ آپ لوگ کدھر آئے ہیں، کون ہیں، کیا تلاش کرتے ہیں؟ صحابہ کی ایک جماعت نے کہا کہ اے بکریاں چرانے والے چرواہے، ادھر کہیں پہاڑ کی غاروں اور اوٹوں میں کہیں رب کا محبوب ہمارا نبی دیکھا ہو، اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ وہ بکریاں چرانے والا نا آشنا نا واقف کہیں سے آیا تھا، اس نے کہا میں نہیں جانتا کہ خدا کا محبوب کون ہے اور تمہارا نبی کون ہے، کوئی نشانی بتاؤ۔ صحابہ رو پڑے کہ تجھے کیا نشانی بتائیں۔ ہائے، جب صحابہ کی حالت دیگر گوں دیکھی تو وہ چرواہا بولا، کہنے لگا وہ سامنے اوپر چڑھ جاؤ، ایک غار ہے چھوٹی سی،
آگے پیچھے پتھر ہیں. اس غار کے اندر سے آج تیسرا دن ہے, کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. پتہ نہیں کیا غم لگا ہوا ہے. تو میری بکریاں آگے تو خوشی خوشی اس پہاڑی پر آ کے چرتی تھیں. جب سے وہ رونے کی آواز آتی ہے تو میری بکریاں اس غار کے ارد گرد دائرہ باندھ کر بیٹھ جاتی ہیں, اور وہ بھی 3 دن سے رو رہی ہیں. انہوں نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے. میری بکریوں نے کھانا پینا چرنا چھوڑ دیا ہے اور وہ بھی روتی رہتی ہیں. تو میں خود پریشان ہوں, پتہ نہیں ماجرا کیا ہے. صحابہ سمجھ گئے کہ جس کے غم میں جانور بھی روتے ہیں وہ ہمارا نبی ہو سکتا ہے. بے شک سبحان اللہ. صحابہ دوڑے غار کی طرف. جب اس غار کے اندر قریب پہنچے تو دیکھا خدا کا محبوب جبل صلعہ کی غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے. رب حبلی امتی, یا رب امتی, اللہم اغفر لے امتی کی صدائیں آ رہی ہیں. صحابہ چیخے چلائے, واسطے ڈالے, اے اللہ کے رسول مدینے میں قیامت آ گئی ہے, منبر و محراب مسجد نبوی کے اداس ہیں, مدینے کی فضا سوگوار ہے, سارا مدینہ آپ کی تلاش میں پھر رہا ہے. آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جس کو دیکھے بغیر آپ کو چین نہیں آتا تھا اور آپ کو دیکھے بغیر اس کو چین نہیں آتا تھا, وہ حجرے میں بے ہوش پڑی ہے آپ کی یاد میں. یا رسول اللہ مدینے کے باسیوں پہ رحم فرماؤ, ہم غلاموں پہ رحم فرماؤ, سجدے سے سر اٹھاؤ, ہم بھی دعا کریں گے اللہ آپ کی امت کو بخشے گا. لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. یا رب امتی, رب حبلی امتی, اللہم اغفر لے امتی. امتی کی صدائیں زور پکڑ گئی ہیں, پتھروں سے بھی رونے کی آوازیں آتی ہیں, جانور گزرنے والے بھی رو رہے ہیں. ساری سنگلاخ وادی آنسو بہاتی اور سوگوار محسوس ہوتی ہے. ادھر سے کسی صحابی نے دوڑ کر مدینے میں سیدہ پاک کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ حضور مل گئے ہیں. جبل صلعہ کی ایک غار میں سجدے میں رو رہے ہیں. مدینے کی عورتوں کی مقدس عورتوں کے ایک جلوس میں سیدہ فاطمہ ایک کمبل اوڑھ کر, روایت میں آتا ہے یوں نکلی کہ اس کمبل کے اندر 12 پیبند 12 جوڑ لگے تھے. وہ کمبل آپ نے اوپر اس طرح لیا کہ آپ کے جسم کا لباس بھی اس کمبل میں چھپ گیا, اور اس طرح پردے کی شان کے ساتھ سیدہ ننگے پاؤں جب جبل صلعہ کی طرف دوڑ پڑی, عورتوں کے جلوس میں, جلو میں عورتوں کے ساتھ. تو جب غار سجدہ میں پہنچی تو سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر صحابہ ہٹ گئے, رستے خالی ہو گئے. سیدہ غار کے اندر چلی گئیں. ابا حضور کے قدم پکڑ لیے, کہا خدا کے لیے اب مجھے مزید نہ رلاؤ, فاطمہ کے رونے کے بڑے دن ہیں, میں آپ کے غم میں روتی ہوں, میں ساری امت کے غم میں روتی ہوں, سر اٹھاؤ, اپنی بچی کے سر پہ دلاسا دو. لیکن حضور ہیں, امت کے غم میں روئے جاتے ہیں, سجدے سے سر نہیں اٹھاتے. فرماتے ہیں بیٹی پیچھے ہٹ جا, جب تک میری امت کی بخشش کا اللہ کی طرف سے مجدہ نہیں آئے گا میں یہیں رہوں گا اور روتا رہوں گا. جب سیدہ غم سے نڈھال ہو گئی, اب ابا حضور کو کچھ کہنا چھوڑ دیا. اب سیدہ پاک خدا سے محو گفتگو ہیں, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتی ہوں, تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ میرے ابا کی امت کو بخش دے. کوئی جواب نہیں آتا. سیدہ فاطمہ پھر یوں گویا ہوتی ہیں
یا اللہ تو نے مجھ پر تطہیر اور پردے کی آیتیں اتاری ہیں، آسمان کے فرشتوں نے کبھی میرے سر کا بال نہیں دیکھا، تیرے سورج کی دھوپ نے کبھی میرے جسم کو نہیں دیکھا، میں تیرے نبی کی پردہ دار بیٹی ہوں، تو میرے ابا کی امت کو بخش، تب میرے ابا حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ اچھا اللہ، اگر تو بشارت نہیں دیتا تو جس فاطمہ کے پردے پر قرآن کی آیتیں اتری ہیں، میں اپنے سر سے چادر اتارنے لگی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ جب دعا کرنے والے دعا کر کر کے تھک جائیں اور بے نیاز، خدایا اگر تو نہ دعا سنے تو پھر دعائیں کرنے والے سر ننگا کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ میں اپنا سر ننگا کرنے لگی ہوں قبل اس کے کہ فاطمہ کا سر ننگا ہو، میرے ابا کی امت کو بخش دے۔ عالم بالا میں کوہرام مچ گیا، حوریں چیخنے لگی، فرشتے چلا اٹھے، جبل صلا کے پتھر بھی رونے لگے، شور پڑ گیا۔ پس ندا آمد سوئے رسول، من دعائے فاطمہ کردم قبول، محبوب بشارت ہو امت بخشی گئی۔ سجدے سے سر اٹھا، اگر فاطمہ کا سر ننگا ہو گیا ابھی قیامت آ جائے گی۔ نزہۃ المجالس کی روایت اور مثنوی مولانا روم کی روایت آپ کے سامنے نزہۃ المجالس کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ خدا کی طرف سے پیغام آیا، یفعل اللہ بے امتک ما تحب فاطمہ، میرے محبوب سجدے سے سر اٹھا، مبارک ہو، بشارت ہو، تیری امت کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو فاطمہ کہے گی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اے فاطمہ سیدہ، ہمارا سلام عقیدت و محبت قبول فرماؤ، تم نے ہم پہ کرم کیا، تم ہماری بخشش کا وسیلہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وما علینا الا البلاغ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔